یہ ہے ساؤتھ امریکہ کی سب سے اونچی اور 8,900 کلومیٹر لمبی اینڈیز ماؤنٹین رینج، جہاں 13 اکتوبر 1972 کو آج سے تقریباً 52 سال پہلے یوروگوائے ایئر فورس کا ایک پلین 571 سیدھا پہاڑ سے ٹکرا گیا تھا۔ اور حیرانی میں ڈالنے والی بات یہ ہے کہ ٹکرانے کے بعد یہ پلین منظر عام سے غائب ہی ہو گیا۔ اس پلین میں رگبی کے پلیئر سمیت 40 پیسنجر اور 5 کرو ممبر تھے، جن کو یوروگوائے کے کیپٹل مونٹی ویڈیو سے چلی کے کیپٹل سینٹیاگو تک ایک میچ کھیلنے جانا تھا۔ فلائٹ کو یوروگوائے کے کیپٹل مونٹی ویڈیو سے ٹیک آف کرانے کے بعد موسم کی خرابی کی وجہ سے ارجنٹینا کے شہر مینڈوزا میں ایمرجنسی لینڈنگ کر کے ایک دن کا سٹے کرنا پڑا تھا۔ ایسے موسم میں پائلٹ نے پلان بنایا کہ اگلے دن ہی ارجنٹینا کے شہر مینڈوزا کے ساؤتھ میں جا کر پراپر ہائٹ گین کر کے پھر سے چلی کے ان اینڈیز ماؤنٹین رینج کو کراس کیا جائے گا، کیونکہ دوستو ایسے موسم میں سیدھا اینڈیز ماؤنٹین کو پار کرنا ایسے تھا جیسے موت کو خود دعوت دینا۔ اگلے ہی دن پلان کے مطابق فلائٹ 571 اڑان بھرتی ہے۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے بادلوں نے نیچے کا سارا منظر چھپا دیا۔ اس کنڈیشن میں پائلٹ نے قریبی چلی کے شہر کریکو کے کنٹرول ٹاور سے اپنا رابطہ جوڑ لیا، لیکن جہاں ساؤتھ میں ٹرن لینا تھا وہاں پلیچون پاس تک پہنچتے ہی کنٹرول ٹاور سے رابطہ ختم ہو گیا، جس پر پائلٹ نے ڈیڈ ریکننگ یعنی اپنی کیلکولیشن کے تحت موجودہ لوکیشن کو ٹریس کیا۔ کچھ ہی دیر میں کنٹرول ٹاور سے رابطہ دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ پائلٹ نے اب اپنی لوکیشن کے مطابق جہاز کو ٹرن کرا کے کریکو کے کنٹرول ٹاور سے اتارنے کی پرمیشن مانگی۔ یہ جہاز کیونکہ راڈار پر اب بھی نظر نہیں آ رہا تھا تو کنٹرول ٹاور نے ان کو جہاز کی کیلکولیشن پر اترنے کی پرمیشن دے دی۔ جو ہی جہاز کو ڈسینڈ کرایا گیا تو پائلٹ نے سامنے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ دراصل دوستو پائلٹ کی کیلکولیشن بالکل غلط تھی۔ پائلٹ کے مطابق انہوں نے پلیچون پاس آ کر ہی ٹرن لیا تھا، لیکن غلط لوکیشن کی وجہ سے وہ کچھ فاصلہ پہلے ہی ٹرن لے چکے تھے۔ جہاز ابھی تک اینڈیز ماؤنٹین رینج میں ہی تھا اور متعلقہ لوکیشن پر جہاں پر انہوں نے ٹرن کرنا تھا وہاں پر تو پہنچا ہی نہیں تھا۔ پائلٹ نے بڑی کوشش کی کہ کریش سے بچا جائے۔ جہاز کی نوز اب آسمان کی طرف ہو گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاز کی ٹیل سیدھا پہاڑ سے جا کے ٹکرائی اور جہاز کا اگلا حصہ الگ ہو کر سلائڈ کرتا ہوا نیچے گر گیا۔ اس حادثے میں 12 پیسنجرز نے موقع پر ہی جان گنوا دی۔ 33 پیسنجرز کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن 11,500 میٹر فٹ کی اونچائی پر اب وہ بہت بری طرح پھنس چکے تھے۔ ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے اور دور دور تک زندگی کے کوئی اثرات نہ تھے۔ یوروگوائے اور ارجنٹینا کے تقریباً 11 ایئر کرافٹ نے سرچ آپریشن کیے۔ کئی دنوں تک یہ سرچ آپریشن جاری رہے، لیکن جب اس حادثے کا کوئی سراغ نہ ملا تو انہوں نے سرچ آپریشن کو جلد ہی بند کرنے کا اعلان کر دیا اور تمام پیسنجرز کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، سروائیورز کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی مدد آپ کے تحت ان پیسنجرز نے تقریباً 72 دن تک محدود کھانے اور بھوک پیاس کے گزارے۔ اب ان پیسنجرز کے پاس صرف 2 ہی راستے تھے، یا تو ایک ایک دن کر کے اپنی موت کا انتظار کیا جائے یا پھر ہمت کر کے ہائیکنگ کر کے کسی ویلی کو ڈھونڈا جائے۔ کچھ دنوں کے بعد ان پیسنجرز میں سے رگبی کے 3 پلیئرز فراڈو، کنیسا اور ویزن نے ہائیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ حیرت میں ڈالنے والی بات یہ تھی کہ ان کے پاس نہ تو کوئی ایکسپیرینس تھا اور دوسرا وہاں کا ٹیمپریچر -30 ڈگری سیلسیس تھا۔ انہوں نے قریباً 61 کلومیٹر کی ہائیک کی، لیکن وہاں پہنچ کر بھی ان کو دور دور تک کوئی ویلی نظر نہیں آئی، لیکن انہوں نے اپنی ہمت نہ ہاری اور مزید ہائیکنگ کرنے کے بعد خدا خدا کر کے ان کو ایک ویلی نظر آئی، جہاں پر ایک مقامی شخص کو انہوں نے سارا ماجرا بتایا، جس کے بعد چیلین اتھارٹی نے 20 دسمبر 1972 کو یعنی 70 دنوں کے بعد 3 ہیلی کاپٹرز ان بچے ہوئے پیسنجرز کو بچانے کے لیے اس کی طرف بڑھے۔ پائلٹ بھی حیران تھا کہ کس طرح ان 3 پیسنجرز نے بنا کسی ایکسپیرینس اور پراپر اکوپمنٹ کے اتنی دور تک ہائیک کیسے کی ہوگی۔
مرنے والوں کو وہیں ایک بڑی قبر پر دفنا دیا گیا اور کچھ پتھر رکھ کر وہاں ایک میموریل بنا دیا گیا جو آج بھی وہاں جانے والے سیاحوں کو یاد دلاتا ہے کہ اگر انسان ہمت نہ ہارے تو بڑی سے بڑی مشکل کا بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے ٹو دی ورلڈ کی اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے بھرپور پسند کیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر دلچسپ ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔